اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم شانكم ایها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین کافرین ای قوم لوط لإہلاکہم الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین لإیمانہم الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین الباقین فی العذاب لکفرها فلما جاء آل لوطا المرسلون قال لهم انکم قوم منکرون لا عارفکم قالوا بل جئناك بما كانوا ای قومك فیه یمترون یشکون وهو العذاب وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فِي قَوْلِنَا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ امْشِ خَلْفَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ لِئَلَّا يَرَى عَزِيمَ مَا يَنزِلُ بِهِمْ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَهُوَ الشَّامُ وَقَضَيْنَا أَوْحَيْنَا إليه ذلك الأمر وهو أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين حال أي يتم استيصالهم في الصباح وجاء أهل المدينة مدينة سدوم وهم قوم لوط لما أخبروا أن في بيت لوط مردا حصانا وهم الملائكة يستبشرون حال طمعا في فعل الفاحشة بهم قال لوط إن هؤلاء ضيفي فلا تفزعون واتقوا الله ولا تخزون بقصدكم إياهم بفعل الفاحشة بهم قالوا أولم ننهك عن العالمين عن إضافتهم قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين ما تريدون من قضاء الشهوة فتزوجوهن قال تعالى لأمرك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وحياتك وإنهم لفي سكرتهم يعمهون يترددون أي وحياتك إنهم لفي سكرتهم يعمهون يترددون فأخذتهم الصيحة صيحة جبريل مشرقين وقت شروق الشمس فجعلنا عاليها أي قراهم سافلها بأن رفعها جبريل إلى السماء وأسقطها مقلوبة إلى الأرض وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل طين طبخ بالنار إن في ذلك المذكور لآيات دلالات على وحدانيته تعالى للمتوسمين للناظرين المعتبرين وإنها أي قرى قوم لوط لبسبيل مقيم طريق قريش إلى الشام لم يندرس أفلا يعتبرون بهم إن في ذلك لآية لعبرة للمؤمنين. لغات دیکھیے. یمترون فعل مضارع سے کا جمع مذکر غائب. امترا یمتری امترا باب افعال سے افتعال سے. شک کرنا. آگے فاسر اسر فعل امر واحد مذکر حاضر ہے. اسرا یسری اسرا باب افعال سے. رات و رات لے کر کے چلنا، رات کا سفر کرنا. وامزو یہ فعل امر سے کا جمع مذکر حاضر ہے، مزا یمزی سے ہے. مردن امرد کی جمع ہے، لاڑی شلو جس کو داڑھی نہ ہو. حسان حسین کی جمع ہے. سکرتن اس کے معنی نشہ، بے ہوشی. یامہون فعل مضارع سے کا جمع مذکر غائب ہے. انیہا یامہو امہن تردد میں پڑھنا. عالی اوپر کا حصہ، سافل نیچے کا حصہ. متوسمین یہ اس میں فاعل ہے باب تفاعل سے،
توسم یتوسم توسمن باب تفعول سے. عقل و فراست سے جاننا، علامت وغیرہ سے جاننا. ترجمہ دیکھیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا اور کیا کام ہے اے فرشتو؟ تو فرشتوں نے کہا کہ بے شک ہم لوگوں کو بھیجا گیا ہے مجرم یعنی کافر لوگوں کی طرف، یعنی قوم لوط کی طرف، ان کو ہلاک کرنے کے لیے، سوائے آل لوط کے، کہ بے شک ہم ان سب کو ان کے ایمان کی وجہ سے نجات دے دیں گے، سوائے ان کی بیوی کے، جس کے بارے میں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عذاب میں باقی رہنے والوں میں سے ہو جائے گی کفر کی وجہ سے. تو جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بے شک تم ایسے لوگ ہو جن کو میں پہچانتا نہیں ہوں. تو ان لوگوں نے کہا کہ بلکہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں اس چیز کو لے کر جس میں آپ کی قوم شک میں مبتلا ہے، یعنی شک کرتی ہے، اور وہ عذاب ہے، اور ہم آپ کے پاس سچی بات لے کر کے آئے ہیں، حق بات لے کر آئے ہیں، یعنی فیصلہ کن عذاب لے کر آئے ہیں، اور بے شک ہم اپنے قول میں سچے ہیں. لہٰذا آپ اپنے اہل کو رات کے ایک حصے میں لے کر چل دیجئے، اور ان کے پیچھے پیچھے آپ چلیے، اور آپ میں سے کوئی بھی ان کی طرف مڑ کر کے نہ دیکھے، تاکہ اس بڑے عذاب پر اس کی نظر نہ پڑے جو ان پر نازل ہو رہا ہوگا. اور وہیں چلے جائیے جہاں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی شام. اور ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف اس امر کی وحی کی، وہ یہ کہ ان لوگوں کے جڑ کو کاٹ دیا جائے گا صبح ہوتے ہوتے. یہ مصبحین حال ہے، یعنی ان کا نیست و نابود کرنا مکمل ہو جائے گا صبح کے وقت میں. اور شہر والے یعنی شہر صدوم والے جو کہ قوم لوط ہیں، وہ آئے جب ان کو یہ خبر دی گئی کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں بے ریش والے امرد اور خوبصورت لوگ ہیں جو کہ ملائکہ تھے. خوشی خوشی آئے. یہ حال واقع ہے ان کے ساتھ بدفعلی کرنے کی امید لگا کر. حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ بے شک یہ ہمارے مہمان ہیں، لہٰذا تم لوگ مجھ کو رسوا نہ کرو، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو اور مجھ کو شرمندہ نہ کرو ان کے ساتھ بدفعلی کا ارادہ کر کے. ان لوگوں نے جواب دیا کہ کیا ہم نے آپ کو سارے جہان والوں سے منع نہیں کر دیا تھا، یعنی ان کی مہمان نوازی کرنے سے. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری لڑکیاں ہیں، اگر تم اس کام کو کرنا ہی چاہتے ہو، اگر تم اس کام کو کرنے ہی والے ہو جو تم چاہتے ہو، یعنی اپنی شہوت پوری کرنا، تو ان سے تم شادی کر لو. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کے عمر کی قسم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور آپ کے حیات کی قسم، بے شک وہ لوگ اپنے نشے میں حیران پریشان ہیں یا تردد میں ہیں. تو ان کو سیہ نے پکڑ لیا، یعنی سیہ جبریل نے. صبح بوقت شروع شمس طلوع آفتاب طلوع آفتاب کا وقت ہوتے ہوتے یا طلوع آفتاب کا وقت ہونے کی حالت میں تو ہم نے ان کے بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، بیں طور کے حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمان کی طرف اس کو اٹھایا اور اس کو پلٹ کر زمین پر گرا دیا، اور ہم نے ان پر کنکریوں کے پتھروں کی بارش کی، یا ایسے پتھروں کی بارش کی جو سجیل تھی، یعنی ایسی مٹی تھی کہ جو آگ سے پکائی گئی تھی. بے شک اس مذکورہ واقعے میں نشانیاں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کی عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے. اور بے شک وہ یعنی قوم لوط کی بستی وہ موجودہ سڑک پر ہے، یعنی ایسے سڑک پر ہے قریش کے شام جانے کے راستے پر ہے جو ابھی ختم نہیں ہوا ہے. کیا وہ لوگ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں؟ بے شک اس واقعے میں عبرت ہے ایمان والوں کے لیے.
ماں قبل میں ضیف ابراہیم کا ذکر تھا اور بشارت فرزند کا بھی ذکر تھا، اور بشارت کے واسطے ظاہر ہے کہ ایک فرشتے کا ہونا کافی تھا، جیسا کہ بشارت زکریا و مریم علیہ السلام میں ایک ہی فرشتے کے ذریعے بشارت دی گئی تھی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتے متعدد تھے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی نور فراست سے سمجھ گئے کہ ان فرشتوں کی کوئی اور بھی غرض ہے، فرشتوں کی یہ تعداد محض بشارت کے واسطے نہیں آئی ہے، ضرور کوئی نہ کوئی دوسرا بھی مقصد ان کا ہے۔ اس لیے آگے کی آیات میں فرشتوں کی آمد کی اصل وجہ کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال مذکور ہے، چنانچہ ارشاد ہے فما خطبکم شانکم ایھا المرسلون، تو اے فرشتو آپ بتلائیں آپ کا اصل کام کیا ہے۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین کافرین، اے قوم لوط لاہلاکہم الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین لایمانہم۔ ان فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم کو مجرم قوم یعنی کافر لوگوں کے پاس اور کافر لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے، یعنی قوم لوط کی طرف ان کو ہلاک کرنے کے واسطے، بجز آل لوط کے، بے شک ہم ان تمام کو ان کے ایمان کی برکت سے نجات دینے والے ہیں۔ لہذا اے ابراہیم علیہ السلام آپ حضرت لوط علیہ السلام کی فکر نہ کریں، ہم ان کو اور ان کے متبعین کو اس عذاب سے بچا لیں گے۔ اِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ الْبَاقِينَ فِي الْعَذَابِ لِكُفْرِهَا، بجز ان کی بیوی کے کہ ہم نے اس کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، یعنی عذاب میں بوجہ کفر باقی رہ جانے والوں میں سے ہو جائے گی، یعنی یہ عورت باقی لوگوں کے ساتھ ہلاک ہو جائے گی، اور لوط علیہ السلام اس عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ یہاں پر اِلَّا امْرَأَتَهُ یہ لَمُنَجُّوهُم کے ہم ضمیر سے مستثنیٰ ہے، اور قدرنا میں قدر کا اسناد ملائکہ کی طرف مجازن ہے، اس لیے کہ حقیقی مقدر تو اللہ تعالی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بادشاہ کا وزیر کہتا ہے امرنا، ہم نے حکم دیا، تو حکم کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے، جبکہ حکم اصل میں بادشاہ کا ہوتا ہے۔ اور الغابرین کا معنی بیان فرمایا گیا الباقین فی العذاب، کیونکہ غبر بقیہ کے معنی میں آتا ہے، اور مزاح کے معنی میں بھی کبھی مستعمل ہوتا ہے، یعنی اجداد میں سے ہے، اس لیے چونکہ بقیہ کا معنی بھی آتا ہے، اس لیے اس کی تفسیر باقین فی العذاب سے کی گئی۔ آگے ہے فلما جاء آل لوط لوطا المرسلون، تو جب فرشتے آل لوط یعنی لوط کے پاس آئے، یہاں پر آل لوطن کے بعد لوطن لا کر کے اشارہ کیا گیا کہ لفظ آل زائد ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا گیا فلما جاءت رسلنا لوطا، یہاں پر آل نہیں ہے، یہ قرینہ اس بات کی کا کہ لفظ آل یہاں پر زائد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے نکل کر سیدھے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی سدوم کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچے۔ قال لهم انکم قوم منکرون لا اعرفکم، حضرت لوط علیہ السلام نے ان فرشتوں سے کہا کہ آپ لوگ تو انجانے لوگ ہیں، یعنی آپ لوگوں کو میں نہیں پہچان رہا ہوں۔ چونکہ یہ فرشتے خوبصورت نوجوان کی شکل میں تھے، خوبصورت بھی تھے، نوجوانوں کی شکل میں بھی تھے، جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لائے تھے، تو اس لیے ڈر اور خوف کے انداز میں حضرت لوط علیہ السلام نے
اس طرح کہا کہ انکم قوم منکرون لا اعرفکم، اور خوف کی وجہ یہ تھی کہ ان کی قوم بہت ہی اوباش تھی، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے خواہش پوری کرتی تھی، اسی کی عادی تھی۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام ڈر گئے کہ پتہ نہیں میری قوم ان مہمانوں کے ساتھ کیسی کیسی بری حرکت کرے گی، جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ۔ آگے فرمایا گیا قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا أَیْ قَوْمُكَ فِیهِ يَمْتَرُونَ يَشُکُّونَ وَهُوَ الْعَذَابُ۔ ان فرشتوں نے کہا کہ بلکہ ہم آپ کے پاس اس چیز کو لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں آپ کی قوم شک میں پڑی ہوئی ہے، اور وہ عذاب ہے۔ یہاں پر تقدیر عبارت ہے ما جئنا بما تنکرنا لأجلہ بل جئناک الی آخری۔ مطلب یہ ہے کہ ہم تو آپ کے پاس آپ کے سرور اور دشمنوں کے ہلاکت کی چیز یعنی عذاب لے کر آئے ہیں، جس کے نزول کا آپ ان سے وعدہ کر رہے تھے اور وہ اس کے بارے میں شک کرتے تھے اور آپ کی تکذیب بھی کیا کرتے تھے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فِي قَوْلِنَا، اور ہم آپ کے پاس حق بات لے کر آئے ہیں اور ہم اپنے قول میں سچے ہیں۔ یہاں پر حق سے مراد عذاب ہے، جس سے حق کا احقاق اور باطل کا ابطال ہوتا ہے، یعنی فیصلہ کن عذاب لے کر آئے ہیں، اور ہماری یہ بات بالکل سچ ہے جس میں شک و شبہ کی ذرہ برابر گنجائش نہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ امشِ خلفهم ولا يلتفت منكم أحد لئلا يرى عظيم ما ينزل بهم وامضوا حيث تؤمرون وهو الشام۔ لہذا آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیے، اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، تاکہ ان پر نازل ہونے والے عظیم عذاب پر کسی کی نظر نہ پڑے، اور آپ کو جہاں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جائیں، اور وہ ملک شام ہے۔ یہاں پر اہل سے مراد صرف ان کی 2 بیٹیاں ہیں، چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام خود اور اپنی 2 بیٹیاں ان کو ساتھ لے کر اس بستی سے راتوں رات نکل گئے۔ اور یہ جو فرمائے وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، یعنی آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں، یہ اس لیے کہ آپ ان پر پورا تاکہ آپ کو ان پر پورا اطمینان رہے کہ کوئی آدمی چھوٹ تو نہیں گیا ہے، کوئی چھوٹا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غزوات میں جب چلتے تھے تو لشکر کے پیچھے پیچھے ہی چلتے تھے، اس سے لشکر کے مطمئن ہونے پر جو ہے پورا اطمینان رہتا تھا۔ اور یہ جو کہا پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھنے کا جو حکم دیا گیا ہے شاید اس لیے تھا کہ ان پر نازل ہونے والے عذاب کو دیکھ کر کہیں گھبراہٹ نہ آ جائے، گھبراہٹ میں نہ پڑ جائے، یا یہ کہ کہیں تمہارا دل ان پر نرم نہ پڑ جائے کہ جس کی وجہ سے تم ان پر رحم کی دعا کرنے لگو، درخواست کرنے لگو۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے نکل کر شام چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ وَقَضَيْنَا أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ وَهُوَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ حَالٌ أَن يَتِمُّ اسْتِیصَالُهُمْ فِي الصَّبَاحِ، اور ہم نے ان کی طرف اس امر کی وحی کی، وہ یہ کہ ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی بوقت صبح، یعنی ان کو نیست و نابود کیا جانا بوقت صبح پورا ہو جائے گا۔ یہاں پر مصبحین حال ہے، یعنی صبح تک۔ یعنی
صبح تک ان سب کو ہلاکت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے، ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہیں گے۔ اور قضینا، یہ اوہینا کے معنی کو متضمن ہے، اسی وجہ سے یہ متعدی بِإِلَٰہ ہے۔ آگے فرمایا گیا وَجَاءُوا أَهْلُ الْمَدِينَةِ مدینۃ صدوم وَهُمْ قَوْمُ لُوطٍ لَمَّا أُخْبِرُوا أَنَّ فِي بَيْتِ لُوطٍ مُرْدًا إِحْسَانًا وَهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَبْشِرُونَ حَالٌ طَمَعًا فِي فِعْلِ الْفَاحِشَةِ بِهِمْ۔ اور شہر صدوم کے لوگ یعنی قوم لوط کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ حضرت لوط کے گھر امرد اور خوبصورت جو کہ فرشتے ہیں آئے ہیں خوبصورت انسان کی شکل میں، تو وہ لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آئے، ان کے ساتھ بدفعلی کی امید کرتے ہوئے، اس کی لالچ کرتے ہوئے۔ یہاں پر اہل شہر کے جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آنے کا ذکر ہے، اس کا وقوع پہلے ہوا، اور فرشتوں نے جو اپنے بارے میں بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، یہ قوم کے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آنے کے بعد کا ہے۔ یعنی قوم لوط علیہ السلام کے گھر جب آئے تھے، اس کے بعد فرشتوں نے اپنا فرشتہ ہونا حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا۔ اس لیے یہی کہا جائے گا کہ اس بیان میں ترتیب وقوعی ملحوظ نہیں ہے، واو ترتیب کے واسطے نہیں ہے، بلکہ یہاں تقدیم و تاخیر ہے کہ پہلے قوم کا حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آنا ہوا، پھر حضرت لوط علیہ السلام کی گھبراہٹ کو دیکھ کر کے فرشتوں نے اپنا فرشتہ ہونے کو بتانا ہوا۔ اور یستبشرون کا مطلب ہے کہ ان میں سے بعض لوگوں کو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت مہمانوں کے آمد کی بشارت دے رہے تھے، اور سب خوشیاں مناتے ہوئے آ رہے تھے، آج مزے لیں گے۔ اور مہمانوں کی آمد کی خبر خود حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے ان لوگوں کو دی تھی کہ دیکھو ہمارے گھر بڑے خوبصورت لوگ آئے ہیں، چلو اپنا مطلب پوری کر لو۔ آگے فرمایا گیا قال لوط ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحونی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک یہ لوگ میرے معزز مہمان ہیں، لہٰذا تم لوگ مجھ کو رسوا مت کرو، یعنی ان کے ساتھ بدفعلی کرنا میرے واسطے رسوائی کا سبب بنے گا، لہٰذا تم اس بری حرکت سے باز آ جاؤ۔ واتقوا اللہ ولا تخزونی بقصدکم ایاہم بفعل الفاحشۃ بہم۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو اور مجھ کو رسوا نہ کرو ان کے ساتھ بدفعلی کا قصد کر کے، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرو اس طرح کہ بدفعلی کی غرض سے ان مہمانوں کے پاس نہ جاؤ کہ اس میں میری رسوائی ہوگی۔ قالوا اولم ننهک عن العالمین عن اضافتہم۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا سارے جہان والوں سے، یعنی ان کو اپنا مہمان بنانے سے، یعنی ہم کو تو اپنا مطلب پورا کرنا ہی ہے، ہم اپنا مطلب پورا کر کے ہی رہیں گے، آپ کی رسوائی ہو یا کچھ بھی ہو۔ آپ نے ان کو مہمان ہی کیوں بنا لیا؟ ہم لوگوں نے تو آپ کو منع کر دیا تھا کہ دنیا والوں میں سے کسی کو بھی اپنا مہمان نہ بنائیں، ورنہ رسوائی کا منہ دیکھنا پڑے گا، رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ نہ مانیں تو آپ جانیں ہم کیا کریں۔ قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين ما تريدون من قضاء الشهوة فتزوجوهن۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم وہ کام کرنے ہی والے ہو جو تم چاہتے ہو، یعنی قضاء شہوت، تو تم ان سے شادی کر لو، پھر ان سے اپنا مطلب پورا کرو۔ یہاں پر بناتی سے مراد اگر حضرت لوط علیہ السلام کی سگی بیٹی ہو تو مطلب ہوگا کہ یہ ہماری سگی بیٹیاں ہیں، ان سے تم شادی کر کے جائز طریقے سے قضاء شہوت کرو۔ اور چونکہ یہ احتمال ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی شریعت میں کافروں سے مسلمان عورتوں کی شادی درست رہی ہو، اس لیے
ان سے شادی کرنے کی حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو ترغیب دی، لیکن راجع یہ ہے کہ بناتی سے مراد ان کی قوم کی بیٹیاں اور بیویاں ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کا ان کو بناتی کہنا اس لیے تھا کہ نبی روحانی باپ ہوا کرتا ہے، لہٰذا وہ سب قوم کی بیٹیاں اور بیویاں حضرت لوط علیہ السلام کی روحانی بیٹیاں ہوئیں۔ اور یہ راجح اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تو صرف 2 بیٹیاں تھیں، لیکن آپ نے بناتی جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ ظاہر ہے کہ قوم کی عورتیں مراد لینے ہی کی صورت میں جمع کا صیغہ درست ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ما فوق الواحد پر بھی کبھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے لوط علیہ السلام کی بیٹی ہی مراد ہو، 2 ہی بیٹی کو بناتی سے تعبیر کر دیا ہو، کیونکہ ما فوق الواحد پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے تو 2 ہی بیٹی کو بناتی کہہ دیا ہو تو بھی ممکن ہے، اس لیے بناتی سے سگی بیٹی مراد لینا بھی صحیح ہوگا۔ آگے فرمائیں گے قال تعالی لعمرک خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وحیاتک انہم لفی سکرتہم یعمہون یترددون۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی زندگی کی قسم، یہ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور آپ کی حیات کی قسم، بے شک وہ لوگ اپنے نشے میں مدہوش ہیں اور تردد میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر لعمرک کا مبتدا ہے جس کی خبر وجوباً محذوف ہے، اے لعمرک قسمی، اور آگے انہم لفی سکرتہم، یہ جواب قسم ہے، اور الامر اور العمر بالفتح والضم دونوں طرح مستعمل ہے، لیکن بالفتح یعنی الامر قسم کے واسطے لازم ہے، اس لیے کہ فتح والی صورت خفیف ہے اور اہل عرب کی زبان پر قسم کثیر الاستعمال ہے، اس لیے بوجہ خفت فتح والی صورت کو قسم کے واسطے لازم کر لیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاوہ کسی کی حیات کی قسم نہیں کھائی، فقط آپ کی ہی حیات کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا لعمرک، اور آگے انہم میں ہم سے مراد قوم لوط ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے فرمایا کہ اس سے مراد قریش ہیں، اور یہ جملہ قوم لوط کے قصے کے درمیان جملہ مترجہ کے طور پر آیا ہے۔ آگے فرمایا گیا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ صَيْحَةُ جبریل مشرقین وقت شروق شمس سے، تو ان کو صیحہ یعنی صیحہ جبریل نے آ پکڑا بوقت طلوع آفتاب۔ یہاں پر صیحۃ جبریل لا کر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ الصیحہ میں لام برائے احد ہے، یعنی خاص حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ مراد ہے، چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک سخت چیخ لگائی جس سے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہاں پر مشرقین حال واقع ہے، اخذتہم کے ہم ضمیر سے، اور یہ مشرق کی جمع ہے جو اشرق سے مشتق ہے، بمعنی دخل فی الشروق، یعنی طلوع آفتاب کے وقت میں داخل ہونا۔ اس آیت میں یہاں پر عذاب کے ختم ہونے کے وقت کو بیان کیا گیا ہے، جس کی ابتدا بوقت صبح ہوئی تھی، جیسا کہ ما قبل میں فرمایا گیا مقتوم مصبحین، اور یہاں پر فرمایا گیا مشرقین، تو صبح کے وقت عذاب کی ابتدا ہوئی تھی اور طلوع شمس کے وقت آفتاب ان کے عذاب کی انتہا ہوئی تھی، تو اس کو بیان فرمایا گیا۔ اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم لوط پر 3 طرح کا عذاب آیا، اولا الصیحہ، ثانیا فجعلنا عالیہا سافلہا، ثالثا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل۔ چنانچہ آگے ارشاد ہے فجعلنا عالیہا ای قراہم سافلہا بان رفع جبریل الی السماء واسقطہا مقلوبۃ الی الارض، تو ہم نے ان کی بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا
وہیں طور کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو آسمان کی طرف اٹھایا اور زمین کی طرف پلٹ کر گرا دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ طِينٍ مَّنضُودٍ بِالنَّارِ، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ سجیل سے مراد وہ مٹی ہے جو آگ سے پکائی گئی ہو۔ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ الْمَذْكُورِ لَآيَاتٍ دَلَالَاتٍ عَلَىٰ وَحْدَانِيَتِهِ تَعَالَىٰ لِلْمُتَوَسِّمِينَ لِلنَّاظِرِينَ الْمُعْتَبِرِينَ، اور بے شک اس واقعہ مذکورہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی بہت سی نشانیاں ہیں دیکھنے اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اشیاء میں غور و فکر کرتے ہیں، پھر اصل حقیقت کی طرف ان کی رسائی ہوتی ہے، اصل حقیقت کی طرف رسائی حاصل کرتے ہیں۔ وَإِنَّهَا أَيْ قُرَىٰ قوم لوط لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ طریق قریش إلى الشام لم يندرس افلا يعتبرون بهم، اور بے شک وہ یعنی قوم لوط کی بستیاں موجودہ سڑک پہ ہے، یعنی قریش کے شام جانے کی راہ پر ہے جو اب تک ختم نہیں ہوئی ہے، تو کیا تم لوگ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہو؟ ہر ایک مسافر اس کے کھنڈرات اور عذاب کے پتھروں کو دیکھتا ہے۔ یہ بستیاں حجاز اور شام کے درمیان عام شاہ راہ پر واقع ہیں، جہاں سے قافلے گزرتے ہیں اور ان معذب بستیوں کے نشانات بھی دیکھتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لعبرۃ للمؤمنین، بے شک اس واقعے میں اہل ایمان کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور سامان عبرت ہے۔